بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے اوپر جادو ہوگا اسے یہ 5 خواب جادو کی نشانیاں ضرور دکھیں گی۔ قرآن پاک میں بتائی گئی یہ جادو کی 5 نشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے کر آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کے گروہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ واقعات کے غیر فطری طور پر ظہور پذیر میں لانے کا فن، یہ علم ہر زمانے میں ہر قوم کے افراد کے عقیدے میں داخل رہا اور مختلف اشخاص ہر جگہ اس کا دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں۔ قدیم مصر کے پجاری اسی دعوے پر اپنی عبادت اور مذہب کی بنیاد رکھتے تھے، چنانچہ قربانیاں جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی تھیں۔ قدیم مصری، بابل، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا تھا۔ یورپ میں باوجود مسیحیت کی اشاعت کے جادو کا رواج جاری رہا۔ افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جادو کئی شکلوں میں تسلیم کیا جاتا ہے، مثلاً تعویذ، گنڈے، جن اور بھوت کا چمٹنا اور اتارنا وغیرہ۔ جادو کو صرف توہم پرستی کہنا صحیح نہیں، کیونکہ جادو باقاعدہ ایک علم ہے، جیسے علم فلکیات، علم رمل، علم ریاضی، علم الاعداد و حکمت و ڈاکٹری وغیرہ۔ سیاہ علم یا کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور بدروحوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور علم سفید یعنی سفید جادو نیک روحوں اور فرشتوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی جادو قدرت کے واقعات میں تصرف کے قابل بناتا ہے۔ رمل، جفر، جوتش اور نجوم بھی اسی کی شاخیں ہیں جو توہم پرستی پر مبنی ہیں۔ جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباب مخفی یعنی چھپے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں پر خیال و اثر اور عمل و حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو سکیں، انہیں نقصان پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو چھین سکیں۔ وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور اسی لیے رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ غفلت میں اور حرکت میں کمی ہوتی ہے، اور پھیپھڑے کو بھی سحر کہتے ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا شرعی طور پر معنی یہ ہے کہ جو جادوگر لوگوں پر غلط ملت کرتے ہیں اور انہیں تخیل پیش کرتے ہیں تو اسے دیکھنے والا حقیقت تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ بس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے
صرف یہ جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ لوگ جادو کرتے ہو، جادو ٹونا، سحر، آسیب، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑتے ہو، پر اصل میں جادو ہوتا کیا ہے اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ پر جادو ہے؟ تو ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں، اور آپ کو کسی مولوی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف ایک اللہ کا نام جس کو 33 مرتبہ پڑھ کے سو جانا ہے، اور اگر آپ کو 5 ایسے خواب نظر آئے جو ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو کا اثر ہے۔ اگر ان 5 میں سے ایک خواب بھی آیا تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، اور اگر یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا، یعنی کہ جادو چیک کرنے کا 100% بالکل صحیح طریقہ یہی ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو وغیرہ آ جائے تو اس کو کاٹنے کا بھی عمل ہم آپ کو بتائیں گے۔ دن بھر میں آپ اتنے گناہ کرتے ہیں، رات کو ایک توبہ تو آپ کو کرنی چاہیے۔ تو رات کو سوتے وقت آپ لوگوں نے 33 مرتبہ یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو، جو اللہ کا نام مبارک ہے، جسے آپ نے پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے، اور صبح اٹھ کر غور کریں کہ ان 5 خوابوں میں سے کوئی ایک خواب آیا ہو۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر 33 مرتبہ یا ممیتو پڑھنے کے بعد اگر کالے کتے آپ کا خواب میں پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے آپ کے پیچھے کوئی دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ ناظرین، آپ لوگ کہو گے کہ سارے ہی کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا۔ تو اگر آپ لوگ کالے سانپ کو خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اگر ویسے ہی خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے، لیکن یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو کالا سانپ خواب میں کاٹ لیتا ہے تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے یا جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو بھی گیا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ تب بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈلاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ خواب میں کہیں بیٹھے ہو، لیٹے ہو اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں، کاؤں کاؤں کر رہی ہیں، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر وغیرہ مل گیا ہے، آپ نے اس کو گالی دے دی یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تو یہ بھی جادو کے اثر ہونے کی نشانی ہے۔ یہ 5 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طریقے سے چیک کریں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے تو فوراً اس کی جڑ کیسے کاٹے اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو ناظرین، اس کے لیے رات کو سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک اور مرتبہ یا ممیتو پڑھیں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کرنے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیے۔ یہ عمل کرنے کے بعد کسی طریقے کا جادو آپ کے اوپر نہیں رہے گا۔ آج ہی آپ لوگ اس عمل کو کر کے دیکھو تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے اور ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ